السلام علیکم ڈیئر سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس اسپائرنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی تیاریاں اچھی چل رہی ہوں گی 2024 کے سی ایس ایس ایگزام کے لیے۔ اچھا، جو پچھلی 2 ویڈیوز میں نے بنائی تو اس پہ بہت اچھا اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک آیا، اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو نیکسٹ میں نے اپنے ویڈیو کے حوالے سے، ویڈیو لیکچر کے حوالے سے ایک پول ڈال دیا تھا اپنے واٹس ایپ گروپ میں کہ آپ کس ایشو کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک شارٹ یا میڈیم سائز کی ویڈیو کلپ بنا کر اس پہ آپ کو گائیڈنس دے دوں۔ تو اس میں نے 3 ایشوز کا ذکر کیا تھا، ایک اکنامک کرائسس تھا، دوسرا پولیٹیکل کرائسس تھا، دونوں پاکستان کے اندر ہی ہیں، اور تیسرا 18th امینڈمنٹ کے اوپر تھا۔ تو اس میں دونوں جو گروپس ہیں میرے واٹس ایپ کے اور یوٹیوب کے چینل پہ، تو اس میں سب سے زیادہ جو نمبر آف ووٹس آئے وہ اکنامک کرائسس کا جو ٹاپک تھا، اکنامک کرائسس ان پاکستان، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک زیادہ میجورٹی جو تھی وہ چاہ رہی تھی کہ اس کے اوپر ویڈیو کلپ بنایا جائے، ویڈیو بنائی جائے اور اس کو ایشو کو تھوڑا سا ایٹ لینتھ ڈسکس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ایشو میں، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسی چیز کو کور کریں گے، اور اس کا ٹائٹل میں ویڈیو کا 5 بگ ریزنز فار پاکستانز اکنامک کرائسس جو ہے، یا 5 کازز آف پاکستانز اکنامک کرائسس کے ٹائٹل سے اس کو کر دیں گے، اور ان ایشوز کو ہم تھوڑا سا ایٹ لینتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد کچھ ریمیڈیل میئرز بھی دیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ جو پرابلمس سامنے آ رہی ہیں ان کا حل کیسے نکالا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ایشوز کو دیکھ لیتے ہیں، 5 بگ ریزنز جو ہیں پاکستان کے اکنامک کرائسس کے۔ تو اس میں پہلے ان کو انیومریٹ کر لیں اگر، تو ویسے تو بہت سارے ایشوز ہیں اور ان سب کو ظاہری سی بات ہے گنا نہیں جا سکتا، یا اگر ہم ان کو گنوائیں تو پھر اس کے اوپر اگر بولا جائے تو گھنٹے اور گھنٹے درکار ہیں۔ تو ہم صرف یہ ہے کہ جو سب سے کرٹیکل 5 ایشوز ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں، جو ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں پاکستان کے کرنٹ اکنامک کرائسس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا یا سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ ہے آپ کی جو اس کو کیا کہنا چاہیے کہ لیس انکم اینڈ مور ایکسپینڈیچر، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو آپ کا ایشو ہے دیٹ از پور گورننس، یعنی آپ کی جس کو ہم کیا کہنا چاہیے بری گورننس یا بد حکومتی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تیسرا جو ایشو ہے آپ کا دیٹ از لو پروڈکٹیوٹی پر کیپٹا، ٹھیک ہے۔ چوتھا ایشو آپ کا ہے انکریزڈ فیول پرائسز، اور پانچواں جو آپ کا بڑا پرابلم ہے دیٹ واز فلڈ آف 2022، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 کرٹیکل ایشوز ہیں جب ہم پاکستان کے اکنامک کرائسس کو جن کا ڈائریکٹ بائی پروڈکٹ قرار دے سکتے ہیں، یا یہ ایسے ایشوز ہیں جنہوں نے پاکستان کے اکنامک کرائسس کو بہت زیادہ ایکسکربیٹ کیا ہے، اس کو بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہمارا ایشو ہے دیٹ از لیس انکم مور ایکسپینڈیچر۔ تو یہ تو ایک عام سی بات ہے، ایک عام بندہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر آپ ایک گھر چلا رہے ہیں، آپ ایک دکان چلا رہے ہیں، آپ ایک کمپنی چلا رہے ہیں، تو اگر آپ کے اس کمپنی کی انکم کم ہے یا ریونیو کم ہے اور اس کے خرچے اخراجات ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں، تو وہ انسسٹینیبل ہو جاتا ہے، وہ ہاؤس ہولڈ نہیں چل سکتا، وہ کمپنی، وہ بزنس، وہ دکان نہیں چل پاتی، ٹھیک ہے، وہ آرگنائزیشن نہیں چل پاتی۔ تو اگر یہ چیز، یہ مسئلہ کسی ملک کے ساتھ ہو تو ظاہری سی بات ہے، جب فنڈامنٹلی جب ایک مسئلہ ہے تو اگر وہ ملک کے ساتھ بھی ہوگا تو اس ملک کے لیے بھی فائنینشلی سالوینٹ رہنا جو ہے بہت زیادہ امپاسبل ہوگا، وہ فائنینشلی انسالوینٹ ہو جائے گا، یا اس کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے معاملات کو چلانے میں۔ تو یہ سمپل سا، سب سے سادہ سا لیکن سب سے بڑا اور قیام پاکستان سے لے کے ابھی تک یہ مسئلہ ہمارا چل رہا ہے کہ ہم جتنا کماتے ہیں ہم اس سے کئی زیادہ جو ہے خرچہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی انکم کم ہوتی ہے اور آپ کا ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، جس طرح ایک عام بندہ کرتا ہے پاکستان میں، کہ جس کی آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں، تو وہ ادھار کی طرف جاتا ہے، وہ لون مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ بھی یہی صورتحال ہے کہ جب آپ کی انکم کم اور ایکسپینڈیچر زیادہ ہے تو یو ہیو ٹو لک ٹوورڈ سم لونز، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ لونز پہ جاتے ہو تو لونز آپ کے 2 طرح کے ہوتے ہیں،
ایک آپ کی ایکسٹرنل بوروئنگ ہے جو آپ دنیا میں باہر سے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں یا بائی لیٹرل لونز ہیں تو آپ وہ لیتے ہو، یعنی آپ مختلف اداروں سے یا پھر آپ کیا ہے کہ مختلف ملکوں سے آپ جو ہے وہ لون لیتے ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ایکسٹرنل بوروئنگز کہتے ہیں. اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لون لیتے ہو تو صرف لون لینا تو نہیں ہوتا، اس کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہے کہ جب آپ لون لیتے ہو اور لون کو پے نہیں کرتے اور پھر یہ لون جو ہیں یہ انٹرسٹ بیسڈ لونز ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ کا انٹرسٹ بہت ہائی ہوتا ہے، کچھ کا میڈیم ہوتا ہے، کچھ کا لو انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر 99.9% جو آپ لونز ایکوائر کرتے ہو فرام بائیلیٹرل کنٹریز یا پھر فرام ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز، تو وہ آپ کو یہ مختلف شرائط پر انٹرسٹ بیس پہ آپ کو لون دیتے ہیں، جس سے آپ کا فارن ڈیٹ جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کے اوپر فارن ڈیٹ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کو اس کی انٹرسٹ بھی پے کرنا ہوتا ہے، تو یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے بعض اوقات. اور یہ نوعیت پاکستان میں تو اس حد تک آ گئی ہے کہ ابھی آپ کو لون کے اوپر جو انٹرسٹ لگتا ہے اس انٹرسٹ کی ری پیمنٹ کے لیے مزید لونز لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک ایسا آدمی جس کو اپنے اخراجات چلانے کے لیے ایک لون چاہیے اور پھر اس لون کو چکانے کے لیے بھی وہ مزید لون لے تو اس کی کیا حالت ہوگی. تو وہی حالت آپ کہہ لو ہمارے ملک کی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ فارن ڈیٹ ہے اور اس کی ری پیمنٹ اور اس کے انٹرسٹ کی ری پیمنٹ کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اکنامکلی مسائل کا سامنا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے ان ادر ورڈ سو کالڈ ڈیٹ ٹریپ، ٹھیک ہے. یعنی ڈیٹ ٹریپ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملک سے قرضہ لیتے ہو اور اس کو انٹرسٹ پہ واپس ری پے کرتے ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ کو ہی ری پے کرتے جا رہے ہوتے ہو، اوریجنل جو پیمنٹ ہے پرنسپل اماؤنٹ وہ اپنی جگہ کھڑی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے سچویشن کو کہ آپ ایک طرح کے قرضے کے جال میں پھنس گئے ہو، جس کو ڈیٹ ٹریپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کے اکنامک کرائسس کے اندر کہ آپ کے اوپر لون بہت زیادہ ہے، آپ اس کو پے بیک نہیں کر پاتے، اس کو پے بیک کرنے کے لیے آپ مزید لون لے لیتے ہو اور اس کا انٹرسٹ اور اوریجنل لون اپنی جگہ ہی کھڑا رہتا ہے اور آپ جو ہے ایک قرضے کی دلدل کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہو، وچ از کالڈ ڈیٹ ٹریپ، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا جو آپ کا لون یا بوروئنگز ہیں وہ آپ کی انٹرنل بوروئنگز ہوتی ہیں، یعنی ریاست پاکستان کے مختلف ادارے اسپیشلی جو حکومت ہے وہ اپنا نظام یا انتظام چلانے کے لیے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ مختلف اداروں سے قرضہ لیتی ہے، اسپیشلی اس کے اندر جو پرائیویٹ کمرشل بینکس آ جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جسٹ لائک جو آپ کے باہر کے ملک ہیں وہ آپ سے جب لون آپ کو دیتے ہیں تو اس پہ انٹرسٹ لگا کے وہ آپ سے واپس کلیکشن کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ اس کو پے بیک نہیں کر پاتے، تو وہ معاملات اور زیادہ سے زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں. اگلی دفعہ آپ کو مزید سخت شرائط پہ لون ملتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو بقول شہباز شریف ناک سے لکیریں لگانی پڑتی ہیں ٹو گیٹ لون آف جسٹ $1 بلین، ٹھیک ہے. تو کسی ملک کے لیے $1 بلین تو کم ہی ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے ظاہری سی بات ہے بہت بڑی رقم ہے، ملکوں کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو آپ کی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ کریڈٹ ریٹنگ خراب ہو جاتی ہے اگر آپ پچھلے لون کو ہی ٹائملی پے نہیں کر پا رہے یا اس کے انٹرسٹ پے نہیں کر رہے. تو اگلے لون ظاہری بات ہے آپ کو سخت شرائط پہ ملیں گے باہر سے بھی. اور جو اندر کے جو لون ہے دیٹ از انٹرنل بورنگ، وہ آپ کرتے ہو کمرشل بینک سے. اس میں یہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے حکومت کے ڈنڈے کے آگے ٹکتا کون ہے، لون تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب آپ ان لونز کو ری پے نہیں کر پاتے تو آپ کا کیا ہوتا ہے سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے آپ کے ملک کے مختلف ادارے جو ہیں وہ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں شٹ ڈاؤن کی سچویشن، ٹھیک ہے. شٹ ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، پیسے کی سرکولیشن نہیں ہوتی کہ وہ مختلف اداروں کا انتظام جو ہے وہ چلا سکے. کلیکٹیولی اگر یہ سارے ادارے بیٹھ جائیں تو وہ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، اور اگر پارشلی کچھ ادارے چلیں اور کچھ نہ چلیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ پارشل شٹ ڈاؤن ہے. تو یہاں پر سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ایک شٹ ڈاؤن کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن اداروں کو ان کی پیمنٹس یا ریسیویبلز نہیں ملتے انٹرنل بوروئنگ کی وجہ سے، تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا انتظام بھی ختم ہو جاتا ہے یا نہیں چل پاتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے لے لو کہ جیسے ہماری پی آئی اے ہو گئی، پی آئی اے کا ہم ریسنٹ ایک ایشو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس فیول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو فیول جو پرووائڈ کرتا ہے وہ پی ایس او ہے. اب پی ایس او نے پہلے ہی پی آئی اے سے
کئی ارب روپے جو ہیں وہ فیول کی ری پیمنٹ کے مد میں لینے ہیں، جو کہ پی آئی اے کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اس کو دے نہیں پا رہی۔ اب پی ایس او اس سچویشن پہ آ کر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا انتظام اپنی آرگنائزیشن کا بھی چلانا ہے اور اس کے لیے اس کو پیسہ درکار ہے۔ تو جب وہ اس کو پیسہ نہیں ملا اور مزید پی آئی اے اس سے فیول لیتا چلا جا رہا ہے کریڈٹ کے اوپر، تو فائنلی پی ایس او نے پی آئی اے کی جو فیول کی جو سپلائی ہے اس کو روک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ظاہری سی بات ہے، پی آئی اے کے پاس جب فیول نہیں آئے گا تو جہازوں میں فیول نہیں ڈالا جائے گا اور جہاز نہیں اڑ سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ کا جو فلائٹ آپریشن ہے پی آئی اے کا، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگا۔ وہ جب متاثر ہوگا تو اس سے کیا مسئلہ بنے گا کہ جو تھوڑا بہت، ویسے تو پی آئی اے کا شاذ و نادر ہی ہم سنتے ہیں کہ کوئی اس نے منافع کیا ہو، ہر سال وہ لاس میں ہی ہے، اور اس کا ہم آگے جا کر گورننس کے ہیڈ کے اندر اس بات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن کیا ہے کہ جو ریونیو اس کا آ بھی رہا ہے، جس سے وہ چلو اپنا 20-30-40% اپنے خرچے نکال بھی رہا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پی آئی اے کے اندر بھی کرائسس آئے گا، اور پی ایس او کو پیمنٹس نہیں ہو رہی، تو اس کو بھی یہ ہے کہ تیل تو دینا پڑ رہا ہے فیول، لیکن اس کو پیسے نہیں مل رہے، تو اس کے اندر بھی کرائسس ہے۔ اسی طرح بہت سے اور ادارے ہیں، جیسے آپ دیکھو کہ جو سوئی سدرن پائپ لائن ہے یا سوئی ناردرن پائپ لائن ہے، ایس این جی پی یا ایس ایس جی سی، یہ دونوں ان کے بھی کیا ہے کہ یہ جو گیس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، تو ان کے بل ریپیمنٹس اس طرح سے نہیں آتی۔ بہت سی آپ کی انڈسٹری کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جیسے آپ کی فرٹیلائزر ہے یا اس طرح کے، کہ انہوں نے ان کے بہت سے پیسے دبائے ہوئے ہیں جو پیمنٹس نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب وہ بھی اس وجہ سے شٹ ڈاؤن کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انٹرنل بوروئنگ کا جو سسٹم ہے، یہ سرکولر ڈیٹ کریٹ کرتا ہے وچ لیڈس ٹو شٹ ڈاؤن، اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کو پی آئی اے کی، پی ایس او کی، ایس این جی پی، ایس ایس جی سی کی مثالیں دے کے سمجھایا کہ کیسے وہ پھر ایک پارشل یا کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کی طرف معاملات جاتے ہیں، جس سے مزید نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے ہمارے ایکسٹرنل لون سے بھی زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو مختلف ادارے ہیں وہ انڈر پرفارم کر رہے ہیں، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ریسیویبلس ایک دوسرے کی طرف بہت زیادہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئی ایم ایف نے بھی ایک بہت کڑی شرط یہی رکھی ہے کہ آپ اپنے سرکولر ڈیٹ کو اگر 100% کلیئر نہیں کر سکتے تو آہستہ آہستہ اس کو ریڈیوس کریں، اور ایٹ لیسٹ اس کو بڑھنے تو نہ دیں، ورنہ کیا ہے کہ معاملات حکومت کے اور زیادہ خراب ہوں گے، جو پاکستان کے اکنامک کرائسس میں بہت زیادہ اپنا رول پلے کریں گے مزید، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا جو ہمارے پاس ریزن ہے، جیسے ہم نے بتایا، دیٹ از پور گورننس، ٹھیک ہے، کہ اکنامک کرائسس کا جو دوسرا اور بڑا ریزن ہے وہ پور گورننس ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کا جو ریسورس یوزج ہے وہ بہت زیادہ ان ایفیشینٹ اور ان افیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم بہت سی ایسی چیزوں کے اوپر اپنے ریسورسز کو ویسٹ کرتے ہیں جن کی ضرورت ہمیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حکومتی پالیسی جو میکنگ کا پروسیس ہے، یا آگے آپ حکومت چلانے کا ایگزیکیوشن کا جو معاملات ہے ایگزیکٹو کے، وہ بہت زیادہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ چلتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات جو یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اپنے لیے نوٹ بنانا، یعنی پولیٹیشنز اس کو بزنس سمجھتے ہیں کہ ہم جو اتنا کروڑوں روپے کا خرچہ کر کے سیٹیں جیتتے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز بنتے ہیں، تو اب ہمارا یہ ایک طرح سے حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس میں پیسوں کو اس طرح سے نکالیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کروڑوں لگا کے اربوں کماتے ہیں، تو ایک تو یہ کرپشن اور مس مینجمنٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاپولر کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کہ ہم کوئی پروجیکٹ کس طرح لگائیں کہ ہمیں اس پہ میکسیمم جو ہے وہ فائدہ ہو اور میکسیمم ووٹ ملے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم جو ہے وہ ریسورس ایفیشینٹ پالیسیز نہیں بناتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے ہماری پور گورننس، اور دوسری پور گورننس کے اندر آ جاتا ہے کہ جو ہم نے سفید ہاتھی یا وائٹ ایلیفنٹس جو ہم نے پال رکھے ہیں مختلف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی فارم میں، جیسے کہ پی آئی اے، اسٹیل ملز، ریلوے، یہ سارے وہ ادارے ہیں جو دنیا میں اگر آپ دیکھو تو اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کا حکومت ان کو نہیں رن کرتی۔ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ جہاز اڑائے، حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ اسٹیل بنائے، حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ریلوے چلائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت زیادہ جو ہے چیزیں پولیٹیسائزڈ ہیں، اور بہت زیادہ ایل کنسیوڈ پالیسی کی وجہ سے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز بھی حکومت اڑا رہی ہے، اسٹیل بھی حکومت بنا رہی ہے، اور ریلوے بھی حکومت چلا رہی ہے، اور بہت سی اور بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو 1970s میں بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی
اس کے بعد سے ہم جو ہے ان کو سفید ہاتھیوں کو لے کے پھر رہے ہیں، اور یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے، بلکہ یا تو یہ نقصان دیتے ہیں یا یہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ تو چلتے نہیں ہیں تو پھر ڈبل نقصان ہے، اور ان کے امپلائیز جو ہیں وہ بند اداروں سے بھی آپ کہہ لو کہ تنخواہیں اور جو اپنے الاؤنسز اور مختلف پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں، اور 1% کی کنٹریبیوشن بھی جو نیشنل کٹی ہے اس میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پی آئی اے آپ دیکھ لو، پچھلے 10 15 20 سالوں سے ہم نے نہیں سنا، مطلب میں اب شعور کی جو ہماری ایج ہے اس میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ پی آئی اے جو ہے کبھی اس نے کوئی ایئر آن ایئر بیسس پہ کوئی فائدہ کیا ہو، اپنا خسارہ جو ہے اس نے کم کیا ہو، بلکہ یہ بڑھتا وہی نظر آیا ہے۔ ریلویز کا بھی یہی ہے، اور اسٹیل ملز تو ماشاءاللہ جب سے ہم نے شعور کی منزلیں طے کی ہیں، ہمیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہے چیزوں کی، تو تب سے ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیل ملز جو ہے وہ بند ہی پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ لطیفہ جو بعض اوقات میں پڑھ کے دوبارہ ہنستا بھی ہوں کہ مطلب 2 سال پہلے کی خبر ہے غالباً، کہ اسٹیل ملز کے ملازمین جو ہیں انہوں نے عدالت میں پٹیشن دائر کر دی کہ ہماری جو ہے وہ تنخواہیں بڑھائی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب معاملہ لیگل چینل سے ہوتا ہوا جب کورٹ میں کیس لگا، تو جج صاحب کے ریمارکس یہ تھے کہ تم لوگ کیا اس بات کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اتنے سالوں سے بند جو ادارہ تمہارا پڑا ہے اس پہ تمہیں تنخواہیں مل رہی ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، اور تم آ گئے یہاں پہ تنخواہیں بڑھوانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو ڈسمس کر دیا، لیکن یہاں سے ایک بڑی سوری اسٹیٹ آف افیئرس ہمارے سامنے آتی ہے کہ کتنے سالوں سے بند پڑے ہوئے ادارے کو بھی تنخواہوں کی مد میں، الاؤنسز کی مد میں، پینشنز کی مد میں جو ہے وہ لوٹا ضرور جا رہا ہے، اور نیشنل ایکسچیکر سے پیسے نکل رہے ہیں، لیکن کنٹریبیوشن اس کا نیشنل اکنامک بلڈنگ کے اندر زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ بہت ایک نیگیٹو چیز ہے ہماری یہ وائٹ ایلیفنٹس یا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو بڑا اکنامک ریزن ہے ہمارا اکنامک کرائسس کا، وہ ہے ہماری لو پروڈکٹیوٹی پر کیپٹا۔ اب پروڈکٹیوٹی پر کیپٹا کا سمپل الفاظ میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک انسان، ایک لیبر 1 گھنٹے کے اندر اس کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہے، اس کو ڈالرز کے اندر میئر کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی جو پروڈکٹیوٹی پر کیپٹا ہے دیٹ از $7.64 پر آر، ٹھیک ہے، ایوریج جو ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری سی بات ہے سب کی تو اتنی نہیں ہوگی، کچھ کی زیادہ کچھ کی کم، لیکن نیشنل ایوریج از $7.64 پر آر، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کا جو رینک ہے پروڈکٹیوٹی پر کیپٹا میں گلوبلی دیٹ از 138، ٹھیک ہے، 138ویں نمبر پہ ہے، یعنی ہم دنیا کے اگر آپ 200 ملک بھی لگا لو تو اس میں ٹاپ جو 100 ملک ہیں ان سے نیچے ہیں، اور باٹم 100 ملکوں کے اندر آتے ہیں۔ اور ہماری پاپولیشن کا اگر آپ اندازہ لگاؤ تو دیٹ از 5th لارجسٹ پاپولیشن آن دا پلانٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی 5ویں بڑی قوم آبادی کے لحاظ سے پروڈکٹیوٹی میں جب اس کو کنورٹ کریں اس کی آبادی کو، تو وہ دنیا میں 138ویں نمبر پر ہے۔ تو یہ کتنے نکمے اور کتنے نکٹو لوگ ہیں جو اتنا کم پروڈکشن کرتے ہیں اتنی بڑی ہیومن ریسورس اور آپ کہہ لو پاپولیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو اور اس میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں سارے غریب ملکوں کا یہ حال ہے۔ آپ دنیا میں کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے ایران ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، عراق ہو گیا، یہ ایسے ملک ہیں جو مور اور لیس اکنامکلی ان کے حالات بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، اور عراق اور سری لنکا تو ایسے ملک ہیں جو سول وار کا بھی جنہوں نے سامنا کیا ہے، اور سری لنکا کے بھی پاکستان جیسے ہی حالات ہیں ڈیفالٹ کے اور اس طرح کے معاملات وہاں بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ان سے بھی نیچے ہم فال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو سری لنکا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی پر کیپٹا جو ہے وہ $16.62 ہے، ہماری ہے 7.64، تو یہ تقریباً ڈبل سے بھی کم ہے۔ ہماری جو ہے ان کی آدھی ہے، یا سری لنکا کی ہم سے ڈبل ہے، اور ڈبل سے بھی تھوڑی زیادہ ہی بنتی ہے، یعنی ایک سری لنکن لیبر جو ہے آن ایوریج پاکستانی لیبر سے تقریباً 2 گنا زیادہ پروڈکٹیو ہے، 1 گھنٹے میں وہ 2 گنا زیادہ کام کر لیتی ہے اگر رفلی اس کو ہم سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اور عراق کی جو پروڈکٹیوٹی پر کیپٹا ہے دیٹ از $20.86 پر آر، ٹھیک ہے۔ تو یہ رفلی کیا بنتی ہے، پاکستانی لیبر سے 3 گنا زیادہ پروڈکٹیو ہے عراقی لیبر آن ایوریج پر آر، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح جو ایرانین لیبر ہے دیٹ از $25.56 پر آور، یعنی 4 گنا زیادہ رفلی ہم سے زیادہ وہ پروڈکٹیو ہیں. ٹھیک ہے، تو اور تو چیزیں چلیں ہم کہیں گے ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، لیکن کسی بندے کا پروڈکٹیو ہونا یا نہ ہونا یہ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے نا. کسی کا پروڈکٹیو ہونا تو اس کی اپنی موٹیویشن کہ ہاؤ مچ ہی وانٹ ٹو ورک، ہاؤ مچ ہی از موٹیویٹیڈ، how much he is committed to his own welfare and the welfare of his nation, or how much he wants to contribute as a whole towards his own development as well as the national development. تو اس میں ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہم سری لنکا، عراق، ایران سے بھی نیچے ہیں اور ٹھیک ٹھاک مارجن سے نیچے ہیں. سری لنکن سے 2 گنا، عراقیوں سے 3 گنا، ایرانیوں سے 4 گنا کم ہم جو ہیں پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کا کیا ہے کہ چلیں کچھ پرسنل فیکٹرز بھی آ جائیں، لیکن دوسری طرف انسکلڈ لیبر بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو لیبر ہے وہ انسکلڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کہہ لیں ویلیو ایڈیشن کا جو فیکٹر ہے بہت کم ہے، اس کے پاس سکلز نہیں ہیں، تو یہ بہت ہی کم پروڈکٹیو ہے. اور عراق، ایران، سری لنکا جیسے ملکوں کی لیبر جو ہم سے کہیں زیادہ اسکلفل اور پروڈکٹیو ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ایک اور جو ہمارے پاس اسی میں مسئلہ آ رہا ہے انسکلڈ لیبر کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہماری ہائر ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ناکام قسم کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے، یہ اوور پروڈیوس کرتا ہے ہمارے گریجویٹس کو اور ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرس کو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بھی جو ڈیٹا ہے 2022 کا، اس کے مطابق ملک میں 4000 پی ایچ ڈیز ہیں جو کہ ان ایمپلائڈ ہیں. تو اس سے بڑی پریشانی یا مصیبت کی کیا بات ہوگی کہ ایک ملک کے اندر پی ایچ ڈیز جو ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ جاب لیس پھر رہے ہیں. تو دیٹ از دا بگ سورس فار وری اینڈ کنسرن، اینڈ دیٹ از دا آپ کہہ لیں پن پوائنٹ ریزن آف آر اکنامک کرائسس، دیٹ لو پروڈکٹیوٹی پر کیپٹا ہے. ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بھی جو ہیں وہ اسکل کے بیرومیٹر کے اوپر 0 ہیں، اور ہمارے 4000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود بھی ان ایمپلائڈ ہیں، بیکاز وی ڈونٹ ہیو مارکیٹ اورینٹیڈ اسکلس. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد جو اگلا چوتھا بڑا ریزن ہے دیٹ از فیول پرائسز. ٹھیک ہے، اب پاکستان جو ہے وہ ایک امپورٹ اورینٹیڈ اکانومی ہے وین اٹ کمز ٹو فیول ہمارا زیادہ تر آپ کہہ لیں ملک کا 80% 70% فیول جو ہے پیٹرولیم اور ڈیزل یا کروڈ آئل یا اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں وہ، یا گیس ہو گئی، وہ امپورٹ ہو کے آتا ہے. تو جب بھی ایسا ملک جو امپورٹس پہ ڈپینڈنٹ ہو فیول کی، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیول کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی بنتا ہے کہ وہ جب بھی امپورٹ کرے گا فیول کو اور پرائسز بڑھ گئی تو اس کو زیادہ قیمت پے کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت بھی کیا ہوتی ہے ان ٹرمز آف ڈالرز. ٹھیک ہے، تو ڈالرز جب آپ کے کسی ایک فیول کی پرچیز کے اندر پہلے کم جا رہے تھے اور اب زیادہ جائیں گے تو آپ کے جو نیشنل ایکسچیکر ہے یا جو ریزروز ہیں آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز، اس کے اوپر آپ کے جو ہے وہ ہٹ پڑتی ہے. اور آپ کو اسی چیز کا آئیڈیا بھی ہوگا کہ ہمارے ریزروز جو تھے وہ بہت نیچے، ایون $4 بلین کے لیول سے بھی نیچے آ گئے تھے کچھ مہینے پہلے تک. تو اس میں ایک بڑا جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا جس نے ہماری اکنامک کرائسس کے اندر بہت بڑا ایک رول پلے کیا، تو وہ فیول پرائسز تھیں جو انکریز ہو گئیں. اور اس کا جو اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو $22 پر بیرل تھا فیول کی پرائس ان اپریل 2020. ٹھیک ہے، تو صرف 2020 اپریل سے اگر آپ مئی 2022 تک آؤ، یعنی رفلی 2 سال کا پیریڈ، تو اس کے اندر ڈالر کی جو فیول کی پرائسز ہیں ان ٹرمز آف ڈالر پر بیرل، وہ $22 سے کلائم کر کے $121 پر بیرل پہ چلی گئیں. تو اٹ مینس کہ 6 گنا فیول کی جو آپ کی جو پرائسز ہیں وہ بڑی ہیں. ٹھیک ہے، پر بیرل. تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ آن ایوریج اگر $1 فیول کی پرچیز میں خرچ کر رہے تھے تو وہاں اب آپ کو $6 جو لگانا پڑ رہے تھے سیم اماؤنٹ آف فیول کو پرچیز کرنے کے لیے. تو یو کین امیجن کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہوتا ہے اس کا 50% یا بعض اوقات 50% سے بھی زائد جو ہے وہ فیول کے ہی پرچیز کے اندر جا رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کے ویسے ہی نیشنل ریزروز جو ہیں وہ
کم تھے، اور جب آپ کی قیمت فیول کی 6 گنا زیادہ بڑھ گئی اپریل 2020 سے مئی 2022 تک 2 سال کے عرصے کے اندر، تو آپ کو کتنا زیادہ آپ کا جو فارن ریزرو ہے وہ وہاں پر آپ کا جانا شروع ہو گیا، جس نے آپ کے فارن ریزروز کو ٹھیک ٹھاک ڈیمیج دیا، اور وہ $4 بلین تک بھی آئے۔ اور ابھی بھی آل دو انٹرنیشنل فیول کی پرائسز نیچے جانا تو شروع ہوئی ہیں، بٹ اسٹل دے آر ایٹ $85 پر بیرل۔ تو یعنی ابھی بھی اگر ہم اپریل 2020 سے اس کو انالائز کریں تو یہ 4 گنا زیادہ پرائسز ہیں، یعنی اگر آپ $1 کا فیول خریدتے تھے سیم کوانٹٹی، تو اس کے لیے ابھی بھی آپ کو $4 جو ہیں وہ پے کرنا پڑ رہے ہیں آن ایوریج۔ تو دیٹ از اسٹل اے ویری ہائی اماؤنٹ، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ کی جو اکنامک کرائسس ہے اس کو ایکسکربیٹ کرنے میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کا جو سبسڈی کلچر ہے، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کے عوام کو، اور اس میں عوام کا اتنا قصور بھی نہیں ہے، اصل میں قصور حکمرانوں کا ہی ہے کہ جو ایک سبسڈی کی لعنت جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے، ہر چیز پہ حکومت جو ہے وہ سبسڈی اٹھا کے دے دیتی ہے، اور لوگ پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، اگر ایک آرٹیفیشل طریقے سے آپ قیمت کو ڈاؤن رکھتے ہو اس پہ سبسڈی دے دے کے، تو لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، جسٹ لائک ڈرگ ایڈکشن، کہ جب پھر ڈرگ نہ ملے تو لوگ جو ہیں وہ جس طرح ایک ڈرگ ایڈکٹ ریئیکٹ کرتا ہے اسی طرح عوام بھی ریئیکٹ کرتی ہے، اور کوئی سمجھانے والا تو ہے نہیں، ہر ایک اپنا یہاں پہ الو سیدھا کرنے آتا ہے، اپنی پاپولیرٹی اور اپنے ووٹ اور اپنی حکومت کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی لوگوں کو یہ سمجھائی ہی نہیں گئی بات کہ سبسڈی جو ہے وہ کبھی بھی کوئی اچھی پالیسی نہیں ہوتی فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم فار دا بیٹرمنٹ آف اینی ایشو۔ تو پٹرول پہ 30 روپیز پر لیٹر تک بھی سبسڈی ہماری پچھلی حکومتوں نے دی ہے، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 لیٹر کے اوپر اگر حکومت 30 روپے دے رہی ہے اپنی طرف سے، تو یہ پالیسی نیچرلی یہ سسٹینیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم اگر دیکھیں کہ اس کا سب سے زیادہ ڈیمیج ہمیں کہاں پر دیکھنے میں ملا، تو خان صاحب کی حکومت کے اینڈ میں جو آخری فیصلوں میں وہ ایک کر کے گئے تھے کہ پٹرول کی جو سبسڈی ہے پر لیٹر وہ 30 روپیز کر دی جائے، تو یہ ایک IMF کی ڈیل کی جو شرائط تھی اس کے بھی خلاف تھا، اور اس نے کہتے ہیں کہ جو کچھ 60-70 دنوں تک یہ فیصلہ جو امپلیمنٹ رہا، تو اس نے اراؤنڈ $4 to $5 بلین کا جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس کو ٹیکہ لگایا، اور ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بڑے تیزی سے نیچے آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پھر PDM کی حکومت نے بھی 30-40 دن کنٹینیو رکھا، اور اس کے بعد کہیں جا کے ان کو ہوش آیا کہ یہ تو اگر اسی طرح چلتے رہے تو اگلے 3-4 مہینوں کے اندر واقعی جو ہے سارا معاملہ ہمارے فارن ریزروز جو ہیں وہ زیرو پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھی ہمارا جو ایک اکنامک کرائسس جو آلریڈی ان پلیس تھا اس کو مزید ایگریویٹ کرانے میں پورا اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا، لاسٹ جو ہمارا ایک اور سب سے اہم جو ایونٹ پیش آیا، دیٹ واز فلڈ آف 2022، ٹھیک ہے، جو 2022 کے جو سیلاب تھے اکراس دا لینتھ اینڈ بریتھ آف پاکستان، اس نے پاکستان کا جو ایک نیشنل ایکسچیکر ہے اس کو 15 سے $30 بلین تک کا ٹیکہ لگایا، ڈیمیج دیا۔ اب ظاہری سی بات ہے، مختلف سورسز مختلف اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں، جس طرح ورلڈ بینک یا انٹرنیشنل جو آپ کے سورسز ہیں وہ $15 سے $20، جبکہ پاکستانی حکومت کے اپنے جو آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں وہ $30 کے آس پاس کی بات کرتے ہیں، $30 بلین، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ از اے بگ سم آف منی۔ پاکستان آن ایوریج جو اس کی ہائیسٹ ریونیو کلیکشن ہے وہ ویسیلیٹ کرتی ہے ہر سال پاکستان کی حکومت کی کوئی 25 سے $27 بلین کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس فگر کو $30 بلین لیتے ہیں تو یہ فگر پاکستان کی حکومت کی یا پاکستان کی ریاست کی 1 سال کی جو انکم ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ 1 سال میں جتنا ہم کما رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارا فلڈ نے نقصان کر دیا۔ تو 1 سال کی ہم یہ کمی پورے ہوتے تو یہ ظاہری سی بات ہے کوئی بھی ڈیمیج ہو اس کو ریپیٹریٹ کرنے میں، اس کو ریپیئر کرنے میں عرصہ لگتا ہے۔ تو اتنے بڑے لیول کا ڈیمیج اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارا فارن ریزرو جو ہے جو ابھی بھی میرے خیال سے 9 یا 10 بلین کے آس پاس ہے، تھوڑا سا شاید زیادہ ہو سکتا ہے تو، یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، 2 سے 3 گنا زیادہ یہ ہمارا ڈیمیج ہے ہمارے فارن ریزرو سے۔ تو یو کین امیجن دا scale of destruction and it has contributed
ٹو دا ڈاؤن سلائڈ آف آر اکنامک سچویشن. ٹھیک ہے, اور اس میں ظاہری سی بات ہے یہ چیز ہمارے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں تھی, لیکن بہتر ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے اس کو قابو میں کیا جا سکتا تھا. اس پہ ایک کرٹیک ضرور ہوتی ہے کہ جب پتہ ہے کہ ہر سال ہی فلڈز آنے ہوتے ہیں تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کیوں نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس لحاظ سے ایشو اس میں اپنی جگہ برقرار ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک جس کو ہم کہیں گے کہ ایک الٹیمیٹ ریزن, یعنی یہ تو 5 ٹھیک ہیں بڑے مسائل تھے اور ریزالو ان کو ہونا چاہیے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایشوز کا پتہ ہونے کے باوجود ان کا ریزالو نہ ہونا, اور اس کے لیے سب سے زیادہ میں پولیٹیکل پولرائزیشن اور انسرٹینٹی جو پاکستان کے اندر ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. کیونکہ جب تک کوئی ڈائریکشن, کوئی حکومت, کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا ہی نہیں کہ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کے سلوشن کی طرف جایا جائے, تب تک یہ فیکٹرز جو ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک الٹیمیٹ ریزن اس سارے اکنامک کرائسس کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, جو ایکسٹریمزم کی پالیٹکس ہے, ریگارڈلیس آف دا پولیٹیشینز آف پی ٹی آئی اور دا اینٹی پی ٹی آئی, جو پی ڈی ایم کا ایک الائنس تھا جو اب خود بھی ڈسمنٹل ہو کر آپس میں بھی وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. تو ان کی آپس میں جو پولرائزیشن ہے, ٹھیک ہے اختلاف ہر ملک کے اندر ہوتا ہے, سیاسی ایشوز کے اوپر ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں سیاسی اختلاف کا مطلب سیاسی دشمنی ہوتا ہے, ایک دوسرے سے بات, ایک دوسرے سے ڈائلاگ, یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ہم نے یہ بہت زیادہ انسرٹینٹی کو ایک یہ جو آرٹیفیشل یہ کاز ہے کہ کوئی اس کو لے کر چلنے والا ہی نہیں, کوئی ریئلائز کرنے والا ہی نہیں, صرف بلیم گیم ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اپنی ناک کا جو ایشو ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ سارے مسائل پتہ ہونے کے باوجود بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کا حل کوئی نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے, تو اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں. سلوشنز وہی جو ایشو ہے اس کو آپ لے کے چلتے جائیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنا جو انکم ہے اس کو بڑھانا ہے اور ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے کرٹیکل ایشو یہی ہے کہ جب آپ کی آمدنی بڑھے گی اور آپ کا خرچہ کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا ریونیو ہوگا ٹو انویسٹ ان دا ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز, اینڈ ان ٹرن اٹ ول جنریٹ مور ریونیو اینڈ یور گروتھ ول کنٹینیو. ٹھیک ہے, اور اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ فورن لونز کی جگہ آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی طرف جائیں. آپ مختلف ملکوں کو جو آپ سے آپ کے کاز سے سمپیتھیٹک ہیں, ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہو گئیں, آپ کے فرینڈلی کنٹریز ہو گئے, تو ان کے لیے آپ یہاں پر کنڈیوسو ایٹماسفیئر بنائیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمیں لونز کی بجائے آپ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کریں ہمارے مختلف ایونیوز کے اندر, جس میں سب سے اہم آپ کا اسٹاک مارکیٹ ہے. جو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس وقت دنیا کی آپ کہہ لیں سستی ترین اور اچھی ترین, یعنی اچھی پرفارم کرنے والی مارکیٹس میں ہے. اس کا پی ریشو جو ہے ایک اہم انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی بھی مارکیٹ کی, آپ کہہ لیں کہ اس کو میئر کرنے کے لیے کہ کتنی زیادہ فائدہ مند ہے, تو وہ 4 سے بھی نیچے ہے یا 4 کے آس پاس ہے. اور پی ریشو آسان لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ انویسٹمنٹ کریں تو کتنے سال کے اندر آپ کی وہ انویسٹمنٹ ڈبل ہو جائے گی. تو پی ریشو 4 یا اس سے نیچے کا ہونے کا مطلب ہے کہ 4 سال یا اس سے کم عرصے کے اندر آپ کی ساری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈبل ہو سکتی ہے. تو یہ بہت اچھا اور ون آف دا ہائیسٹ پی ریشوز ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف گروئنگ یور ویلتھ ہے. ٹھیک ہے, تو جتنا کم پی ریشو ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے, اور پاکستان کی مارکیٹ اس لحاظ سے دنیا میں بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ایف ڈی آئی کی بجائے آپ فورن لونز کی بجائے ایف ڈی آئی کو یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو انکریج کریں. دوسرا وہی سرکولر ڈیٹ کو کم کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی حکومت کو قدم اٹھانے ہوں گے. تو دوسرا جو بڑا سلوشن ہے, پہلا تو ہم نے کر لیا کہ انکم کو کیسے بڑھایا جائے اور ایکسپینڈیچر کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ گورننس کو بیٹر کیا جائے, اس میں سمپلسٹی گورنمنٹ لیول پر یہ جو اللہ تللے ہیں انہیں ختم کیا جائے, سمپل لائف. ٹھیک ہے, اور سمپل وے آف لیونگ ہو آفیسرس کا, بیوروکریسی کے سائز کو ریڈیوس کیا جائے, ریفارمز لائی جائیں بیوروکریسی کے اندر. یہ جو ہمارے سر پہ براؤن بابوز جو مسلط ہیں, ان کو جو چھتری بھی اپنی نہیں اٹھا سکتے, یہ کون سا کلچر ہے؟ دیٹ از ناٹ دا وے آف دا فری پیپل. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر ریفارم لایا جائے. حکومت کو جو ہے اپنا جو رول ہے وہ
ریگولیٹری رول لے کے چلنا چاہیے انسٹیڈ آف رننگ دا انسٹیٹیوشنز اینڈ انٹرپرائزز. یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل ملز، ان کو پرائیویٹائز کریں اور صرف ریگولیشن ان کے اوپر رکھی جائے، رولز اینڈ ریگولیشن کو امپلیمنٹ کرایا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ ادارے چلانے کے لیے دیے جائیں تاکہ وہ چلائیں اور ان کے پروفٹس کے اندر جو ہے وہ حکومت کے بھی ریونیوز آئیں اور حکومت کا ایکسپینڈیچر کٹ آف ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ جو BISP ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو بیکاریوں کی ایک فیکٹری بنانا جو ایک شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ لوگوں کو بغیر کچھ کیے، ٹھیک ہے نا، کچھ پیسے دیں گے تو لوگ کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سا انفارمل ورڈ ہے لیکن اس سے بہتر مجھے نہیں ورڈ سمجھ آتا کہ ہڈ حرام بنانے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر رہے. اگر ایک بندے کو آپ صرف بھیک دے دیتے ہیں 4,000 5,000 6,000 پر مہینہ، تو اس کو بیٹھے بٹھائے اگر آ رہا ہے تو اس کو کبھی بھی اس چیز کا درد یا ریئلائزیشن پیدا نہیں ہوگی کہ مجھے کچھ کام کرنا چاہیے ٹو ارن. تو اس کو ریپلیس کیا جائے گرامین بینک ماڈل آف بنگلہ دیش یا کاٹیج انڈسٹری ماڈل آف چائنا. گرامین بینک ماڈل کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بے شک اماؤنٹ دیں لوگوں کو، لیکن وہ وداؤٹ پری کنڈیشنز نہ دیں. آپ ان کو لون کی صورت میں دیں، بہت سافٹ لون دیں، بہت زیادہ ریلیکسیشن دیں، لیکن آپ ان کو کہیں کہ یہ جو تم لون لے رہے ہو اس کے اگینسٹ آپ تم لوگ ہمیں کچھ بنا کے دو، کوئی انڈسٹری گھر میں لگاؤ، بے شک بالٹیاں، باسکٹس، لوٹے، کپس، پلیٹس، پلاسٹک کی سوئی، کوئی بھی چیز، تاکہ یہ کہ ایک پروڈکٹ بننا شروع ہو. وہ پروڈکٹ کیا کرے گی، وہ حکومت خریدے اور اس کے بعد کیا ہے کہ یا وہ مارکیٹ میں لوگ بیچیں تو دیکھو ان کو روزگار بھی مل جائے گا. اس روزگار سے وہ پیسے جو لون کے ہیں وہ واپس ری پے بھی کر دیں گے اور ایک نیشنل آؤٹ پٹ آپ کا انڈسٹری میں آنا شروع ہو جائے گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بنائیں. چائنا کا ماڈل یہی ہے. چائنا نے دیکھیں کہ ابھی پاکستان کے اندر ایک سوئی سے لے کر جہاز تک چائنیز آتا ہے، تو انہوں نے اسی طرح اپنے 40 کروڑ کی عوام، 1/3 اور 4th آف دیئر پاپولیشن، اس کو غربت سے نکالا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر یونٹس لگائے گئے ہیں اور وہ مختلف چیزیں بناتے ہیں، وہ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. حکومت کو بھی ریونیو آتا ہے، لوگوں کے اپنے لائف بھی بہتر ہوئی ہے. گرامین بینک ماڈل آف بنگلہ دیش بھی یہی ہے کہ گرامین بینک جو ہے بنگلہ دیش کا، وہ یہاں کے لوگوں کو، بنگلہ دیش کے، وہ لونز دیتا ہے چھوٹے چھوٹے کہ آپ اپنے جو مختلف انڈیورز ہیں ان میں آپ کیا ہے بنائیں چیزیں، پروڈکشن کریں اور اس کو بیچیں. جو لون ہے ہم آپ کو سافٹ شرائط پہ دیتے ہیں لیکن وہ آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے. تو اس طرح حکومت کا پیسہ بھی اس کو واپس آ جاتا ہے، ایک چھوٹی سی انڈسٹری یا آؤٹ پٹ بھی شروع ہو جاتا ہے اور لوگ خود بھی فائنینشلی امپاورڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو سلوشن ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے پروڈکٹیوٹی پر کیپٹا کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ سکلڈ لیبر کی طرف جائیں، جو ہمارا ایک بہت بڑا ڈائسپورا ہے یورپ کے اندر، ویسٹ میں، گلف سٹیٹس کے اندر. تو وہ کیا ہے، وہ انسکلڈ لیبر ہے. وہ جاتے ہیں وہاں پہ کیا کر رہے ہیں جی، کرینیں چلا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، سیکیورٹی گارڈ. تو آپ کیا ہے کہ ان کو اپ سکل کر کے وہاں بھیجیں تاکہ یہ تھوڑی سی مڈ ٹو ہائر اینڈ جابس جو ہیں وہاں پہ ون کریں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب یہ تھوڑا سا بہتر طریقے پہ جائیں گے تو زیادہ وائٹ کالر جابس اور زیادہ ایسی جابس یہ ون کرنے میں کامیاب ہوں گے جن کا ریٹرن زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریمیٹنس جو ہے وہ زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ کا جو کریکلم ہے یونیورسٹیز کا، اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو انڈسٹری سے سنک کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کے انڈسٹری کے اندر لوگ ہیں ان کو ایز اے ٹیچرز آپ جو ہیں یا ایز اے گیسٹ اسپیکر زیادہ سے زیادہ بلائیں یونیورسٹیز کے اندر، تاکہ وہ اپنا پریکٹیکل ویژن اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ آگے اپنا جو ہے کام جو ہے اس کی طرف جائیں، چیزوں میں ویلیو ایڈیشن کریں، سکلز کے ساتھ اپنا کام، اپنا روزگار کمائیں، نہ کہ جسٹ تھیوریٹیکل نالج. ٹھیک ہے. اور اینڈ میں ایک سب سے اہم جو چیز ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے اس کا جو ان امپلائمنٹ کا ریشو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ یوتھ سے زیادہ ہے. مطلب ہر چیز میں ہم کمال ہی کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا بندہ اور وہ ان امپلائڈ زیادہ ہے نسبتاً کم پڑھے لکھوں کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر اوور پروڈیوسنگ گریجویٹس، ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی اسکالرس، جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. ہم اندھا دھند بنائے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر اتنا انویسٹمنٹ، پیسہ وغیرہ خرچ کرنے کے بعد ان کا جو اپنی لائف میں اور اس کے علاوہ ملک کی فائنینشیل ہیلتھ کے اندر کنٹریبیوشن جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں کیا ہے کہ کوٹاز لگائے جائیں. ٹھیک ہے. گریجویشن کے، ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے کوٹا ہونے چاہیے
کہ ایک سال کے اندر فلانی، مثال کے طور پہ انجینئرنگ کے اس سے ایک خاص لمٹ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرول نہیں ہوں گے، اور پھر یہ کوٹاز کو سب ڈیوائڈ کر دیا جائے جو بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں، اور اس کے مطابق اس سے زیادہ ایک سال کے اندر انرولمنٹ نہ لی جائے، تاکہ آپ کا جو اوور پروڈکشن ہے گریجویٹس کی، ایم فل اسکالرس کی، پی ایچ ڈیز کی، ہر فیلڈ میں، انجینئرنگ کی تو میں نے صرف مثال دی، وہ نہ ہو۔ اور اس میں سی اے ماڈل کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں سی اے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک جو آپ کا کیا کہنا چاہیے، ایک ٹینیور ہوتا ہے، ایک ایئر ہوتا ہے، اس کے اندر جتنے مارکیٹ کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اتنوں کو ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی جو ڈگری ہے یا جو بھی اس کی اسکل ہے وہ دی جاتی ہے، باقی جو ہیں جتنا مرضی اچھا پرفارم کر جائیں ان کو پاس نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا اس کی جاب پکی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا معاشرے کے اندر۔ تو یہ ماڈل امپلائی کیا جائے پی ایچ ڈیز کے لیے بھی، ایم فل اسکالرس کے لیے بھی، اور گریجویٹس کے لیے بھی۔ ہائر ایجوکیشن شوڈ ناٹ بی what do you say, it should not be a basic right, it should be a privilege offered to only those people who fit into that quota، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک کوٹے سے زیادہ جو ہیں لوگوں کو نہیں دی جانی چاہیے سیٹیں۔ ہمارے ہاں یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایک جو ہے سیلاب آیا ہوا ہے، دیٹ از ٹوٹلی illogical، دیٹ از ٹوٹلی irrelevant۔ وہ یونیورسٹیز کے لیے تو وارے نہارے ہیں، وہ بزنس اپنا کر رہی ہیں، مال بنا رہی ہیں، لیکن جو یہ بے روزگاروں کی فوج پیدا ہو رہی ہے اس کا کوئی پروڈکٹیو اینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ ذہین لوگ ہیں، اگر ان کو ٹائملی امپلائی نہیں کیا جائے تو یہ الٹا معاشرے کے اندر ڈسٹرکشن کا سبب بنتے ہیں، یہ اسی معاشرے کو کھا جاتے ہیں جس کے اندر یہ پلے پڑے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز نہیں بنتی۔ تو اس طرح کا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہائر ایجوکیشن ہے اٹ شوڈ ناٹ بی اے بیسک رائٹ، اٹ شوڈ بی اے پریویلیج۔ بیسک ایجوکیشن یا گریجویشن تک بھی آپ کر لیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے اوپر ہائر ایجوکیشن کو پریویلیج ہونا چاہیے، اس کو بیسک رائٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہی بے روزگاروں کی فوج بنتی چلی جائے گی۔ اور کیا ہوگا، جیسے سب سے زیادہ کراچی کی میں مثال اس لیے دوں کہ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز بہت زیادہ میڈیا پہ آتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اسٹریٹ کرائم کتنا زیادہ ہے، اور اس اسٹریٹ کرائم کے اگر آپ اس کو ڈگ ان کریں تو اس میں 60 to 70% کیسز جو نکلیں گے، جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں گے، جن کو اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا، یا پڑھ چکے ہوں گے جن کو کوئی امپلائمنٹ نہیں ملی، تو وہ اس نیگیٹو سائڈ پہ آ کر اسی سوسائٹی کو برباد کر رہے ہیں جس میں سے وہ پڑھ کے نکلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیز آر سم سلوشنز آؤٹ آف مینی وچ وی کین ڈو ٹو ایلیویٹ آر اکنامک کرائسس۔ اور اینڈ میں وہی جس طرح الٹیمیٹ پرابلم جو تھی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، تو الٹیمیٹ سلوشن بھی کیا ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم ہونی چاہیے، الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک حکومت آئے جو لوگوں کو جس کی تائید حاصل ہو، اور وہ ان سارے ایشوز کو ایٹ گورنمنٹ لیول جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ تو امید ہے کہ اکنامک کرائسس کے اوپر جو مجھ سے سوال ہوا تھا کہ سر اس کے اوپر تھوڑا سا میں اپنے 2 سینٹس شیئر کروں، تو وہ میں نے کر دیے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ باقی کوئی بھی آپ کا فالو اپ کویسچن ہو تو یہ میں اپنے ملٹیپل جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک کا اکاؤنٹ، فیس بک کے پیجز، یوٹیوب، میرا واٹس ایپ کے گروپس، ان پہ یہ ویڈیو کا جو لیکچر ہے یہ میں اپلوڈ کر دوں گا۔ آپ اسی کے کمنٹس میں نیچے سوال پوچھ سکتے ہیں، فالو اپ کویسچنس، یا پھر جو زیادہ مناسب ہمیشہ میں جو کہتا ہوں کہ میرے واٹس ایپ نمبر 03045910 پہ 03045910 پہ آپ اپنے سوال کر لیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کا کویسچن ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو میں جلد از جلد آنسر کر سکوں۔ CSS PMS باقی کمپیٹیٹیو ایگزام کی پریپریشن اور گائیڈنس کے حوالے سے، کلاسز کی ڈیٹیلز کے حوالے سے، نوٹس، لیکچرز، باقی میٹیریل، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی کمپیٹیٹیو گورنمنٹ جاب کے ایگزامینیشن ہیں ان کے حوالے سے آپ گائیڈنس اور میٹیریل کے لیے اور اپنے سوالات کے لیے اسی نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 03045910 284 واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کال نہیں کریں گے، آپ
یا تو وائس میسیج میں خود کو انٹروڈیوس کر کے اپنا سوال پوچھ لیں گے یا ٹیکسٹ میسیج میں، ٹھیک ہے. اور ساتھ اس بات کا دھیان آپ نے بالکل رکھنا ہے کہ مجھ سے فوراً یا جواب کی توقع نہ رکھیں. بعضوں کا جواب نہیں بھی آئے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں ہزاروں میں ہیں، میں آنسر کرنے والا ایک ہی بندہ ہوں، ٹھیک ہے. تو میرے لیے سب کے آنسرز دینا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جن کو میں جواب دے سکتا ہوں پرسنلی ان کو جواب دے دوں. ادروائز اسی طرح جو کامن ایشوز یا سوالات آتے ہیں ان کے کلیکٹیو آنسر میں اسی طرح ویڈیو لیکچرز میں یا جو میرے دونوں واٹس ایپ کے گروپس ہیں ان میں وائس میسیج کی فارم میں وہاں پر میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تو آپ وہ گروپس بھی ضرور جوائن کریں اور واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پہ مجھے فالو بھی کریں، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ پھر میں بتا رہا ہوں 0304591028 از مائی واٹس ایپ نمبر. آپ گائیڈنس کے لیے مجھے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. امید ہے ایشو کو میں نے کمپریہنسولی کور کیا ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. رسپانس اپنا ضرور دیجیے گا. کوئی سجیشن ہو امپرومنٹ کے لیے، کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.